عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ نے تو فرما دیا 4 حرمت والے ہیں۔ اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ حرمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حرمت کا معنی ہوتا ہے کچھ کاموں کا حرام ہو جانا۔ اللہ کے نزدیک ان مہینوں کی عظمت کا بلند ہونا، یعنی یہ مہینے عبادت الہی اور قرب الہی کے لحاظ سے خاص مہینے ہیں، لہٰذا اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو عام حالات میں جن کی اجازت ہے، لیکن ان حالات میں وہ کیا ہیں؟ منع ہیں۔ ان میں سے ایک جنگ وغیرہ کرنا، اسلام نے جہاد کا حکم دیا، لیکن ان 4 مہینوں میں منع فرما دیا کہ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، یہ اللہ کے ہاں عزت والے مہینے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بزرگی والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اپنی عبادات اور ذکر اللہ پہ خصوصی توجہ دیا کرو تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام، ویسے تو یہ 3 نمبر پر ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، کیونکہ محرم الحرام شریف میں بے شمار عقائد و نظریات ہمارے من گھڑت ایسے ہیں جن کے اوپر ہمارے ہاں دیکھا دیکھی میں عمل کیا جاتا ہے، جبکہ شرعاً ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ احکام و مسائل جاننے سے پہلے آپ احباب ایک حقیقت کو سمجھیے اور اس کا ادراک کیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں 3 کیلنڈر جو ہیں وہ مروج ہیں۔ پہلا بکرمی کیلنڈر، جس طرح ساون، باتھوں، یہ ہے نا یہ مہینے، کاتک، پو، مگھر، اس طرح اس کے نام ہیں، اس کو بکرمی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو عام طور پہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی جو بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں شمسی کیلنڈر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شمسی کیلنڈر، یعنی اس کا حساب سورج کی رفتار کے حساب سے ہے۔ جیسے جیسے سورج سفر کرتا ہے ویسے ویسے یہ مہینے سفر کرتے ہیں۔ اور جس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، یا جس کی بات اسلام نے ہمیں سمجھائی ہے، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہمیں ماننے کو ملے ہیں وہ ہیں قمری کیلنڈر۔ اسلام رات کو چاند کے حساب سے، جس طرح چاند سفر کرے گا اس کا کیلنڈر بھی اسی طرح ہوگا، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ قمری کیلنڈر کا آج پہلا مہینہ اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ کس نے مقرر کیے مہینے؟ میں نے تو نہیں کیا، اللہ خود بتا رہا ہے کہ میرے نزدیک 12 ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بتا دیا، اب ان کے نام کیا تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ہر مہینے کی کیا عظمت اور کیا پہچان ہے یہ بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ بکرمی کیلنڈر والے بھی بہت کم رہ گئے ہیں اور قمری کیلنڈر والے بھی بہت کم رہ گئے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے ہاں فوقیت نظام شمسی والے کیلنڈر کو ہے، اور اس کی تاریخ آپ جس سے مرضی پوچھیں، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر ایک کو یاد ہوگی۔ لیکن قمری حساب سے اگر آپ کسی سے تاریخ پوچھیں گے وہ آپ کو کہے گا نہ مجھے مہینے کا پتہ ہے اور نہ مجھے تاریخ کا پتہ ہے۔ یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ ایسا؟
کہ جس چیज़ کا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے دن اور رات اسی مطابق کیا کرتے، گزارتے، لیکن ہم نے اسے اتنا بھلا دیا ہے کہ اس کو پیچھے ڈال دیا اور اس کی جگہ پر امپورٹڈ چیزیں کیا ہے لا کے آگے رکھ دی گئی ہیں۔ تو ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ دوسری بات، جب بھی قمری نظام شمسی میں جو مہینہ شروع ہوتا ہے جنوری کا، آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کھرباں روپے کا خرچہ کیا جاتا ہے، جس کا اسلام کی یہ صرف وہ نہیں کرتے جن کا یہ کیلنڈر ہے، بلکہ پوری دنیا کے لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے اس میں کیا ہوتے ہیں، بیچ میں مسلمان میرے حساب سے ان سے زیادہ آگے ہیں اس کو منانے میں۔ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں یہ کیا ہیں ان سے، اور یہ اس سے بھی زیادہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیو ایئر منانے کا طریقہ اسلام کے مطابق کیا ہے، یہ آپ نے آج سمجھنا ہے۔ باقی انشاءاللہ محرم کے احکام و مسائل میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیا ہوتا ہے جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی بندہ نیا سال پائے یا نیا مہینہ پائے، پہلا کام ہے چاند دیکھنا۔ پہلا کام کیا ہے؟ کیونکہ اس کے نئے مہینے اور نئے سال کا آغاز کس سے ہوگا؟ چاند دیکھنا خود اپنی آنکھوں سے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ہم نے یہ سنت اٹھا کے حلال کمیٹی کے سپرد کر دی ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ ہمیں بتا دیں کہ چاند ہو گیا ہے، لہذا ہم نے کبھی اوپر نہیں دیکھنا، اسی تھلے منہ سٹیا ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا کام کیا ہے کہ کسی بندے کو نیا مہینہ آ جائے یا پھر نیا سال اس کا کیا ہو، آغاز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، چاند دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ تو اپنی آنکھوں سے چاند کا دیکھنا یہ کیا ہے، سنت رسول ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب آپ نے چاند دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اسی چاند کو دیکھ کر، ہمارے ہاں گاؤں میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ لوگ جب چاند دیکھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی تعلیمات یہ کہاں سے ہیں، حالانکہ وہ دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے بالکل ان پڑھ ہیں، لیکن یہ روایتاً ان کے اندر بات کیا ہے، موجود ہے کہ وہ جب بھی چاند دیکھتے ہیں۔ اب بھی وہاں بھی کثرت انہی لوگوں کی ہو گئی ہے جن کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، لیکن جو بزرگ آدمی ہیں وہاں پہ آج بھی ان کا وتیرہ یہی ہے کہ جب بھی چاند دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتا یہ رہا ہوں کہ پہلا کام کیا ہے، چاند خود دیکھنا، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ کے اتباع میں آپ کے صحابہ نے دیکھا۔ دوسرا کام کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی کھیل کود کا انتظام فرما لیتے، کسی نے منع نہیں کرنا تھا۔ وہ چاہتے تو کوئی نیو ایئر نائٹ شائٹ کا کوئی بندوبست فرما دیتے، تو کیونکہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کیا بن جانا تھا، شریعت بن جانا تھا نا جی۔ ہمارے لیے تو اسی پہ عمل کرنا ضروری ہوتا، وہ جیسا مرضی ہوتا، لیکن اللہ کے محبوب نے کیا تعلیم دی امت کو کہ پہلے چاند دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہم اہلہ علینا بالامن، اے اللہ یہ جو چاند آیا ہے نا یہ ہمارے لیے امن والا چاند ہو، والسلامت اور سلامتی والا چاند ہو، والایمان اور یہ ایمانداری والا چاند ہو ہمارے لیے، والامانت اور اس میں ہمارے سپرد تیری طرف سے جو بھی امانتیں ہمیں ملی ہیں ہم ان کی پوری پاسداری کریں کہ ہم امانت داری کے ساتھ اس میں وہ کام کیا کریں، سر انجام دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے چاند کو مخاطب ہو کر فرمایا، ربی و ربی اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ چاند سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے، تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہوں، تجھے جو اللہ نے حکم دیا تو اپنے حکم سے چل، مجھے جو میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا میں اسی سے چلوں گا۔ آگے پھر آپ نے ایک دعا کا جملہ فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن جَوَارِ الشَّيْطَانِ، اے اللہ ہم
تیری پناہ مانگتے ہیں شیطان کے قریب جانے سے۔ لہٰذا جب پناہ مانگ لی اللہ سے شیطان کے قریب ہم نے نہیں جانا تو کس کے قریب جانا ہے؟ رحمان کے قریب جانا ہے۔ تو ہم یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیو ایئر نائٹ۔ یہ کیا ہے؟ نیو ایئر نائٹ اس کو کہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ بعض روایات میں اس کے بعد آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل بھی ادا فرمائی ہے، اور یہ سارے کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باوضو کیے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جس کے دن کا آغاز اللہ سے دعا اور پاکیزگی کی حالت میں نماز سے ہو جائے تو آغاز اچھا ہوئے تو اختتام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر آغاز ہی اچھا نہ ہو تو اختتام میں کہاں بھلا خیر کے خاتمے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔